السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام توصیف اللہ ہے اور میں نے ایم فل ان آرگینک کیمسٹری فرام عبدالولی خان یونیورسٹی سے کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کلاس فرسٹ ایئر کے چیپٹر 3 سے سٹارٹ لیں گے، جس میں ہمارے پاس تھیوریز آف کوویلنٹ بانڈنگ کے حوالے سے یہ چیپٹر ہے، جس میں ہمارے پاس مختلف تھیوریز ہے ریلیٹڈ ٹو کوویلنٹ بانڈ کے حوالے سے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ تھیوری شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن تھوڑا پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو یہ تھیوریز تھی یہ کیوں وجود میں آ گئی اور ہمارے ساتھ جو کوویلنٹ بانڈ کا کنسیپٹ تھا وہ کہاں سے آ گیا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی تھیوری پیش کی تھی یا پہلی تھیوری جو ہمارے پاس آئی تھی وہ الیکٹرانک تھیوری آف ویلنسی تھی۔ جیسے کہ الیکٹرانک تھیوری آف ویلنسی کے نام ہی سے ہمارے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ایکچولی ویلنشیل الیکٹرانز یا ہمارے پاس کسی بھی ایٹمز کی ویلنسی کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس ویلنسی کیا ہوتی ہے؟ ویلنسی ایکچولی ہمارے ساتھ ایک ایٹم کتنے بانڈز بناتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب اپنا بانڈ بناتے تو وہ کیسے بناتا ہے، اسی کے حوالے سے ہم اسی تھیوری میں پڑھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے ساتھ سب سے پہلے اس کو دو سائنٹسٹ تھے، جس میں ایک کا نام تھا جین لیوس اور دوسرے کا نام تھا کوزل۔ ان دونوں نے یہ تھیوری ڈسکور کی تھی۔ ایکچولی ہمارے ساتھ اس تھیوری کے دو پوائنٹس ہیں، مین دو پوسٹولیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس تھیوری کے دو پوسٹولیٹس ہیں۔ پہلا پوسٹولیٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ایٹم ٹینڈز ٹو کمپلیٹ اٹس ویلنس شیل ٹو اٹین دا اسٹیبلٹی اور ٹو اٹین دا الیکٹرانک کنفیگریشن آف نوبل گیس۔ مین کہ ہمارے ساتھ ہر ایٹم اپنا ویلنس شیل کمپلیٹ کرتا ہے کہ وہ اسٹیبل ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر ایک ایٹم جب نیچر میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہر ایک ایلیمنٹ جب نیچر میں ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اسٹیبل ہو جاؤں، میں ایک اسٹیبل زندگی گزاروں۔ تو اسی طرح ایٹمز ایلیمنٹ ہمارے پاس اپنی اسٹیبلٹی گین کرنے کے لیے دو چیزیں کرے گا، یا تو اپنی لاسٹ شیل میں آکٹیٹ کمپلیٹ کرے گا، 8 الیکٹران لے کے آئے گا، یا اپنی لاسٹ شیل میں آخری مدار میں آخری آربٹ میں 2 الیکٹرانز لے کے آئے گا۔ جب کسی بھی ایٹمز کے آخری شیل میں ہمارے ساتھ 2 الیکٹرانز یا 8 الیکٹرانز آ جائے، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ وہی ایٹم اسٹیبل ہوگا۔ تو جنرلی پہلا پوائنٹ ہمارے ساتھ الیکٹرانک تھیوری آف ویلنسی یہ کہتا ہے کہ ایٹمز اپنے لاسٹ شیل کی اسٹیبلٹی گین کرنے کے لیے اپنے لاسٹ شیل میں 8 الیکٹرانز یا 2 الیکٹرانز لے کے آئے گا کہ اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہمارے ساتھ پیریوڈک ٹیبل کے لاسٹ گروپ کے مطابق ہو جائے گا، جس کو ہم نوبل گیس کہتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہی تھا۔ سیکنڈ پوسٹولیٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ٹو اٹین دا الیکٹرانک کنفیگریشن آف نوبل گیسز اٹ مسٹ ہیو ٹو شیئر الیکٹرانز۔ مین کہ اگر ایک ایٹمز اپنے لاسٹ شیل میں اپنی لاسٹ مدار میں الیکٹرانک کنفیگریشن نوبل گیس جیسا کرنا چاہتا ہے یا کر لے تو وہ لازمی کسی دوسرے ایٹمز کے ساتھ شیئرنگ آف الیکٹرانز کرے گا۔ تو یہاں پر سائنٹسٹ نے شیئرنگ آف الیکٹرانز کو ایک نام دے دیا کہ شیئرنگ آف الیکٹرانز بٹوین 2 ایٹمز از کالڈ کوویلنٹ بانڈ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس جو کوویلنٹ بانڈ کا کنسیپٹ تھا وہ ان دو پوسٹولیٹ کے بعد ہمارے پاس آ گیا، جس کو ہم کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔ تو ہوپ آپ لوگوں کو پوائنٹس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس سے ہمارے ساتھ فائدہ کیا ہوا؟ جیسے ہی ہمارے پاس یہ 2 پوائنٹس آ گیا اور کوویلنٹ بانڈ کا کنسیپٹ شروع ہوا تو اس سے ہمارے پاس فائدہ کیا ہوا؟ ٹیلز اس، اس تھیوری نے ہمارے لیے بتا دیا کہ کتنے نمبر آف الیکٹرانز ہوتے ہیں لاسٹ شیل میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ظاہری بات ہے کہ اب اگر ایک ایٹم ہے 2 الیکٹران شیئر کرتا ہے، 3 شیئر کرتا ہے، 4 شیئر کرتا ہے، تو یہ لازمی ہمیں بتائے گا کہ اس کے لاسٹ شیل میں کتنے الیکٹرانز ہیں اور اس کو کتنے الیکٹرانز چاہیے کہ اپنا لاسٹ شیل کمپلیٹ کر لیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب اگر ہم کوئی ایک جنرل ایگزامپل لے لیں، میرے ساتھ آکسیجن ایٹم موجود ہے، میرے ساتھ آکسیجن ایٹم موجود ہے، یہ ہمارے ساتھ 6 گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اٹس مینز اس کے لاسٹ شیل میں کتنے الیکٹرانز ہوں گے؟ 6 الیکٹرانز ہوں گے۔ تو یہ میرے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹ جب 2 الیکٹرانز شیئر کر لیں تو اس کے لاسٹ شیل میں 8 الیکٹرانز آ جائیں گے اور اس کا الیکٹرانک کنفیگریشن ہمارے ساتھ نوبل گیس جیسا ہو جائے گا۔
تو اٹس مین کہ ہمارے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تھیوری نے الیکٹرانک تھیوری آف ویلنسی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمارے ساتھ آکسیجن کے لاسٹ شیل میں 6 الیکٹرانس پائے جاتے ہیں. سملرلی ہمارے ساتھ ہائیڈروجن بھی آ سکتا ہے, ہمارے ساتھ نائٹروجن بھی ہے, ہمارے ساتھ کاربن بھی ہے, ہمارے ساتھ کلورین بھی ہے. یہ مختلف ایلیمنٹس ہیں پیریوڈک ٹیبل کے, اسی کے حوالے سے اس تھیوری نے بتایا تھا. سیکنڈ ون ہمارے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس نے یہ بتا دیا کہ کتنے بونڈز یہ بنائے گا, مین ہاؤ مینی بونڈز این ایٹم کین فارم, کہ یہ ایک ایٹمز اپنا الیکٹرانک کنفیگریشن پورا کرنے کے لیے اب یہ کتنے بونڈز بنائے گا دوسرے ایٹمز کے ساتھ. تو جنرل ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ یہ 2 سگنیفیکنس آ گئے. سگنیفیکنس کے ساتھ ساتھ جو اس تھیوری نے جو کچھ ایکسپلین نہیں کیا یا اس تھیوری سے کچھ جو رہ گیا تھا وہ ہم ڈرابیکس میں کہتے ہیں. ڈرابیکس اس تھیوری کے ہمارے ساتھ کیا آتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ سب سے پہلا جو اس کا ڈرابیک تھا, اس نے کسی بھی مالیکیول یا کمپاؤنڈ کی جو شیپ ہے اور جیومیٹری ہے اسی کے حوالے سے اس تھیوری نے بالکل بات نہیں کی, کوئی کنسیپٹ نہیں دے دیا الیکٹرانک تھیوری آف ویلنسی نے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایٹم کوئی بھی مالیکیول کس طرح شیپ بناتا ہے اور اس کی جیومیٹری ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات, ہمارے ساتھ الیکٹرانک تھیوری آف ویلنسی کین ناٹ ٹیل اباؤٹ میکینزم آف اے بانڈ, یا ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ بانڈ فارمیشن کا میکینزم کس طرف سے بانڈ بنتا ہے. مین اب اگر ایک ایٹم ہے, الیکٹران شیئر کرتا ہے, رائٹ سائڈ سے شیئر کرتا ہے, لیفٹ سائڈ سے شیئر کرتا ہے, فرنٹ سے شیئر کرتا ہے, بیک سے شیئر کرتا ہے, اوپر سے شیئر کرتا ہے, نیچے سے شیئر کرتا ہے, کیوں شیئر کرتا ہے, کیسے شیئر کرتا ہے, یہ اس تھیوری نے نہیں بتا دیا. تھرڈ ون ہمارے پاس بانڈ انرجی اینڈ اسٹرینتھ آف بانڈ, مین ہمارے ساتھ 2 ایٹم اب اگر آپس میں میلاپ کر دیا اس کی بانڈ انرجی کتنی ہوگی, مین اگر ہم اس کو دوبارہ جدا کرنا چاہیں تو اس کے لیے کتنی انرجی ہمارے پاس ریکوائرڈ ہوگی, اس کے حوالے سے الیکٹرانک تھیوری آف ویلنسی نے کچھ نہیں بتا دیا. اور سیکنڈ ون ہمارے پاس اسٹرینتھ آف بانڈ, کتنی حد تک ہمارے پاس یہ طاقتور بانڈ ہے. ہوپ بیٹا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. تو جنرلی ہم اس سے کنکلوژن نکالتے ہیں, اس تھیوری سے ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس تھیوری نے ہمیں صرف اور صرف کوویلنٹ بانڈ کے حوالے سے کنسیپٹ دے دیا. جب کوویلنٹ بانڈ کا کنسیپٹ ہمارے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پر شروع ہوا تو اس کے حوالے سے اب ہمارے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں ایک اور تھیوری آتی ہے جس کو ہم پڑھیں گے الیکٹرانک تھیوری آف ویسپر تھیوری, ویلنشیل الیکٹران پیئر ریپلشن تھیوری کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. تو بیٹا نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ویسپر تھیوری کے حوالے سے بات کریں گے.